اس وقت پاکستان میں طاقت حق بن چکی ہے اور جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا ماحول بنا ہوا ہے. طاقتور اسٹیبلشمنٹ جو چاہتے ہیں وہ ہو رہا ہے. جج خود فیصلے نہیں لکھ رہے، لکھوائے جا رہے ہیں، ڈکٹیٹ ہو رہے ہیں. اور عدلیہ اپنا استقلال کھو بیٹھی ہے. پارلیمنٹ کے ذریعے عوام پر ظلم ہو رہا ہے، عدلیہ کے ذریعے ظلم ہو رہا ہے، پولیس کے ذریعے ظلم ہو رہا ہے، بے گناہ کو قتل کیا جا رہا ہے، پولیس مقابلے ہو رہے ہیں مبینہ طور پر. اور واضح ہے کہ اخباروں میں آ رہا ہے یہ سارا کچھ. پاکستان کے عوام ریلیونٹ ہو چکے ہیں. پاکستان کے جو پارلیمنٹ ہے وہ ریلیونٹ ہو چکی ہے. کوئی چیز بھی اپنی جگہ پر اب نہیں بچی ہے. پاکستان میں جو چیز نظر آ رہی ہے یہ کھنڈر ہیں. یہ جو ہمارے بیک پر اس طرف عدلیہ کی عبارتیں ہیں، یہ کھنڈر ہیں اس وقت. یہاں عدل نہیں ملتا، یہاں پر عدل و انصاف کا قتل ہوتا ہے. پارلیمنٹ کے اندر پاکستان کے عوام کے حق میں کوئی قانون سازی نہیں ہوتی، بلکہ پاکستان کے عوام کے حق میں ڈاکہ ڈالنے کے لیے اقدامات کیے جاتے ہیں. پولیس آپ دیکھ لیں کیا کر رہی ہے، باقی جو ادارے کیا کر رہے ہیں، بیوروکریسی کیا کر رہی ہے. ایک طرف یلغار ہے پاکستان کی ریاست کے اوپر، پاکستان کی سالمیت کے اوپر. پھر مہنگائی، بدترین مہنگائی، اور پھر ایسے فیصلے کیے جا رہے ہیں جس سے عوام کو اور تکلیف ہو. عمران خان صاحب، پاکستان کے عوام کی 90% اکثریت اس کے ساتھ ہے. اس وقت جو بھی آپ کا مخالف ہے، طاقتوروں کا مخالف ہے، وہ مخالفین کی سائڈ پر کھڑا ہے. ہم سارے اکٹھے ہیں. لہٰذا ان کی پوری کوشش یہ ہے کہ ہمیں مایوس کریں، نا امید کریں، لوگوں سے کہیں کہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. لیکن حقیقت میں یہ ان کی بوکھلاہٹ اور ان کی پریشانی کی نشانی ہے کہ یہ لوگ ہار چکے ہوئے ہیں اور یہ کبھی نہیں جیت سکتے جو اپنے عوام سے لڑتے ہیں. پاکستان کے سسٹم کے اوپر عوام کا اعتماد مزید ختم ہو چکا ہوا ہے اور اس وقت پاکستان بغیر عوام کے چل رہا ہے. جہاں عوام نہیں ہے اس کے ساتھ، یہ جو بھی دنیا میں جا کر فیصلے کر رہے ہیں، معاہدے کر رہے ہیں، ان کی 2% کی حیثیت نہیں ہے. پاکستان کے عوام انہیں قبول نہیں کرتے. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. جس وقت آج فیصلہ ہوا ہے قابل مذمت ہے. آپ جانتے ہیں جس طرح سے ٹرائل ہو رہے ہیں، جس طرح سے صورتحال پیش ہو رہی ہے. جنوری سے خان صاحب کے کیسز ہائی کورٹ میں پڑے ہیں اسلام آباد میں، ان کی سنوائی نہیں ہو رہی. تو یہ پک اینڈ چوز کی صورتحال بنی ہوئی ہے. اپنی مرضی کے فیصلے کر رہے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلے ان کو بچا دیں گے. دیکھیں، استثناء کے باوجود ان کا خوف ختم نہیں ہو رہا. استثناء لینے کے باوجود ڈرے ہوئے اور سہمے ہوئے اور ایسے فیصلے کروا رہے ہیں. خدا نہ کرے کسی ملک پر بزدل اور حقیر اور چھوٹے لوگ مسلط ہو جائیں. یہ کسی کا دشمن بزدل، حقیر اور چھوٹا آدمی نہ ہو. وہ پست ترین سطح پر جا کر مخالفت کرتے ہیں. اور خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں ان ظالموں سے، بونے اور چھوٹے حقیر لوگوں سے ہمارے وطن کو نجات دلائے. یہاں پر آئین کی حکومت، سپریمیسی ہو، رول آف لا ہو، اور پاکستان کے عوام کو انصاف اور ان کا حق ملے. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں جس طرح باقی دوستوں نے، محمود خان صاحب نے، ہمارے علامہ صاحب نے، مینگل صاحب نے جو باتیں کیں، بنیادی بات یہی ہے کہ آج پاکستان کے اندر نہ کوئی عدلیہ ہے، نہ کوئی پارلیمان ہے، نہ کوئی جو ہے نا انتظامیہ ہے. پاکستان کے 73 کا آئین جو گارنٹی کرتا ہے ٹرائیکوٹمی آف پاورز کو، وہ سارا کا سارا جو ہے اس کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں 26ویں اور 27ویں ترمیم کے ذریعے. آج کا یہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے. آج سے کل ہی اگر آپ تھوڑا سا دیکھیں تو یقیناً اس کو کنڈیم کیا جائے گا. جو بھی عمران خان صاحب اور ان کی بیگم صاحبہ کو جو آج سزا ہوئی ہے، وہ ہر قسم کی کنڈمنیشن اس کی ہونی چاہیے. لیکن کل ہی اگر آپ دیکھیں تو لاہور کے اندر ڈاکٹر یاسمین راشد، محمود رشید صاحب، عمر چیمہ صاحب، ان کو بھی اسی قسم کی سزائیں سنائی گئی ہیں. تو یہ ایک جو مسلسل عمل ہے جو کہ تحریک انصاف کے خلاف کھیلا جا رہا ہے، پاکستان کی انتظامیہ اور پاکستان کی ریاست کے اسٹیبلشمنٹ کے ان کی طرف سے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ آنے والے دنوں میں پاکستان کی جو ایک اکائی ہے
اس کے اوپر آہستہ آہستہ جو ہے نا بڑی سیریس قسم کی جو ہے نا شکوک و شبہات پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں. میری نظر میں اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک تباتر سے ہو رہا ہے یہ چیز. میں جی ڈی اے کی طرف سے اس کی تو ضرور ہم کنڈیمنیشن کرتے ہیں، لیکن جو سندھ کے اندر اس وقت ہو رہا ہے آج، بلکہ مجھے ڈر یہ تھا کہ مرزا جتوئی صاحب جو ہمارے بہت ہی سینئر سیاستدان بھی اور بڑی ایک ایسی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں جن کے بارے میں دنیا یہ کہتی ہے کہ جی ایک بڑی ہی